میں آج کی اس بہت خوبصورت پروقار کانفرنس کے انعقاد پر مقامی ضلع، ٹاؤن اور حلقہ کے ذمہ داروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے جذبے اور ولولے اور محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ علماء اور خطباء بہت خوبصورت بیانات آپ حضرات کے سامنے فرما چکے ہیں، بالخصوص جرنیل کراچی علامہ تاج محمد حنفی صاحب، محقق دانشور علامہ پروفیسر علی معاویہ شاہ صاحب، آپ حضرات ان کی خوبصورت بیانات سماعت کرنے کے بعد یقیناً اپنے اندر ایک علمی جذبہ اور ذوق محسوس کر رہے ہوں گے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ پہلے تو میں جلسہ کی انتظامیہ کا اس بات پر بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے 12 بجے سے پہلے مجھے وقت دے دیا۔ میں اس پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وقت کی پابندی کا لحاظ رکھا، اور آپ ہی وہ واحد حلقہ ہے آپ کا جس نے اس پورے اس دورانیہ میں جو ربیع الاول سے شروع ہوا ابھی تک صرف آپ نے اس کا خیال رکھا، باقی کسی نے نہیں رکھا۔ اس لحاظ سے آپ ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ بڑی تعداد میں عوام یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ فٹ پاتھوں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ علیحدہ ہیں، ادھر جو لوگ کھڑے ہیں یہ علیحدہ ہیں، اور پیچھے تحت نگاہ لوگ ہی لوگ ہیں۔ اس پر بھی آپ کو بہت اس جذبے پر آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس محبت برے انداز اور دین کے ساتھ محبت کو قبول فرمائے۔ کانفرنس کا عنوان ہے ختم نبوت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں سب سے آخری نبی ہیں۔ نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا ہے۔ آپ کے بعد اب کسی اور نے نبی نہیں بننا، نبی ہوگا نہیں، نبی آ سکتا نہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی کو بھی نبی کہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ حضور کی ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا باقی سب بھی کچھ ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور میری نظر میں تو وہ عقل و خیرت سے بھی خالی ہے، وہ انسان ہی نہیں ہو سکتا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار نہ کریں۔ تو یہ مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ آپ سب سے اعلیٰ بھی ہیں، یعنی جتنے نبی آئے ہیں آپ آئے تو ان سے آخر میں، لیکن آپ کا درجہ اور رتبہ اور مقام اور شان باقی سب سے اونچا ہے۔ ویسے سارے کے سارے نبی عظمتوں والے ہیں، اور پوری دنیا کے لوگ مل جائیں، ولی، کتب، ابدال، غوث، یہ سب مل کر بھی کسی ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ نبوت کا درجہ بہت بڑا ہے اور بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی اپنی ذات سے یعنی خود ان کو چن کر بناتے ہیں۔ نبی کسی محنت سے، نبی کسی جد و جہد سے، نبی کسی سفارش سے نہیں بنتا، بلکہ نبی اللہ کے انتخاب سے بنتا ہے، جس کا اللہ انتخاب کر لے۔ تو سارے کے سارے نبی محترم اور معظم ہیں۔ قرآن حکیم نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، اور یہ سارے بلند و بالا ہیں۔ ان نبیوں میں سے 313 رسول ہیں اور باقی جو ہیں وہ نبی ہیں۔ 313 رسول ہیں اور باقی سارے نبی ہیں۔ یہ 313 رسول ان نبیوں سے اعلیٰ ہیں، اور پھر ان میں سے 4 وہ ہیں جنہیں اللہ نے کتابیں دی ہیں، تورات، زبور،
انجیل اور قرآن مجید یہ سب میں اعلیٰ ہے، اور ان میں سے جس کے پاس قرآن ہے وہ پھر ان چاروں میں سے بھی اعلیٰ ہے، یعنی ساری دنیا میں نبی سب سے اعلیٰ ہے، پھر نبیوں میں رسول اعلیٰ ہے، پھر رسولوں میں وہ صاحب کتاب اعلیٰ ہے، پھر ان صاحب کتابوں میں صاحب قرآن اعلیٰ ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ یہ عقیدہ آپ کو معلوم بھی ہونا چاہیے اور یاد بھی ہونا چاہیے، تاکہ کوئی مخالف یا کوئی مخالف فرقہ یا کوئی مخالف ذہن آپ پر سوال کرے تو میری قوم کا بچہ بچہ اسے جواب دے کہ حضور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور تمام انبیاء برتر اور بالا ہیں۔ کوئی یہ عقیدہ نہ کہہ دے کہ فلاں کا درجہ نبیوں سے زیادہ ہے، تو آپ کو فوراً پتہ چل جانا چاہیے کہ جو شخص کسی نبی سے کسی عام آدمی کا یا عام شخص کا یا غیر نبی کا درجہ بڑھائے، یہ سمجھ جاؤ یہ نبوت کا منکر ہے اور یہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ اس لیے کہ ختم نبوت کے انکار کرنے والوں میں دو طبقے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ حضور کے بعد فلاں شخص نبی ہے، یہ بھی ختم نبوت کا منکر ہے۔ ایک شخص یہ نہیں کہتا کہ فلاں شخص نبی ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ نبیوں سے افضل ہے، یہ بھی وہی ہے۔ جو یہ کہے کہ فلاں شخص حضور کے بعد نبی ہے، یہ بھی منکر ہے، اور جو نبی تو نہ کہے لیکن کہے نبیوں سے بھی افضل ہے۔ اب جس آدمی نے حضور علیہ السلام کے بعد کسی کے نبی ہونے کی بات کی، اس نے نبی تو کہا لیکن نبیوں سے افضل نہیں کہا، اور جس آدمی نے نبی تو نہیں کہا لیکن غیر نبی کو نبیوں سے افضل بتایا کہ یہ نبیوں سے افضل ہے، یہ عقیدہ اسلام ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں مولانا صاحب آپ یہ بات کر رہے ہیں، یہ تو ان کا عقیدہ ہے، یہ تو ان کا عقیدہ ہے، اور آپ کسی کے عقیدے کو کیوں پورا کہتے ہو؟ میں نے کہا میں اتنا سمجھتا ہوں کہ عقیدہ ان کا ہے، لیکن مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ بھئی ہم تو اسلام کی بات کر رہے ہیں، یہ تو کوئی مذاق تو نہیں ہے نا جو چاہے جو عقیدہ بنا لے۔ پاکستان کے ایک آئین ہے، ایک آدمی اس کے علاوہ اپنی کوئی بات رکھتا ہے اور کہتا ہے یہ میرا آئین ہے، تو اس کو کہا جائے گا بھئی یہاں تیرا آئین نہیں چلے گا، پاکستان کا آئین چلے گا۔ یہاں کوئی کہتا ہے میرا عقیدہ ہے، اس کو کہا جائے گا تیرا عقیدہ نہیں چلتا، یہاں اسلام کا عقیدہ چلتا ہے، تیرے عقیدے کی بات یہاں ہو نہیں سکتی۔ لہذا جو یہ کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبیوں سے اعلیٰ ہے یا نبی ہے، یہ دونوں اسلامی عقیدے نہیں ہیں، بلکہ اسلام سے دور کرنے کے عقیدے ہیں، اور یہ اسلام میں انتشار اور فساد پھیلانے کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس شخص نے یہ کہا تھا کہ حضور کے بعد نبی ہے اور نام پیش کیا تھا غلام احمد قادیانی کا، اس پر تحریک چلی اور اس پر محنت ہوئی، اور اس محنت کے نتیجے میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے اس بل کو پاس کیا اور آئین میں یہ بات لکھوائی کہ حضور کے بعد کسی اور کو نبی کہنے والا اور حضور کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا مسلمان۔ ایک بات تو وہ ہے جو میں کر رہا ہوں، آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ کفر کے فتوے دیتے رہتے ہو، جو بات میں نے کی ہے یہ میری نہیں ہے، یہ پاکستان کے آئین کی ہے۔ تو پاکستان کے آئین میں یہ بات موجود ہے کہ جو ختم نبوت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو ایک آدمی نبی کہہ کر انکار کرے یا نبیوں سے افضل کہہ کر انکار کرے، یہ دونوں آئین کی صورت میں مسلمان نہیں ہے۔ بس یہ بات میں نے آپ کو سمجھانی تھی، جو آپ کو سمجھا دی، اور کچھ اگر لکھنے والے آئے ہوں گے تو وہ بھی میری اس بات کو لکھ کر چل جائیں، وہ بھی سمجھ جائیں کہ بات وہی ہے جو میں نے کی ہے، اور یہ بھی سمجھ جائیں کہ میں نے آئین سے باہر کی بات نہیں کی، بات میں نے آئین کے اندر کی ہے، پاکستان کی ہے، نیشنل اسمبلی کی ہے۔ اگر آپ کہتے ہو جی آپ کسی کو برا مت کہو اور آپ کسی کو دائرہ اسلام سے خارج مت کہو، اگر آپ کہتے ہو یہ درست نہیں ہے، تو پھر میں پوچھتا ہوں قومی اسمبلی نے ایسا کیوں کیا ہے؟ بھئی قومی اسمبلی نے جو آئین پیش کیا اور جو آئین بنایا اس وقت کے لوگوں نے، اور یہ کہا کہ ختم نبوت کا منکر مسلمان نہیں ہے، تو پھر یہ کیوں کہا؟ اس کا مطلب ہے یہ گنجائش ہے
کہ جب کوئی عقیدہ اسلام سے باہر نکل جائے اور عقیدہ اسلام کا انکار کر دے تو باہر نکلنے کے بعد اور انکار کرنے کے بعد یہ بات طے کہ اب اس کا اسلام سے تعلق، اور اس کو وہ کہا جائے گا جو وہ ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے۔ بھئی یہی گنجائش ہے کہ یہ آدمی مسلمان نہیں ہے اس لیے کہ اس کا عقیدہ مسلمانوں والا نہیں ہے۔ یہ بات سب کی سمجھ میں آ گئی؟ اردو میں نے پوئے گئے کہ نہ پوئے گئے؟ سکھ 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 پوئی گی لاسونو چت گئے دا خدا سو پختو میں نے پوچھ لے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب اگلی بات سمجھیے، حضور آخری نبی، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا اور دین نے قیامت تک رہنے، شریعت نے رہنے، اسلام نے رہنے اور قیامت تک رہنے۔ اچھا جی، قیامت تک رہنے، نبی تو اس لیے آتا تھا نا کہ نبی آ کر لوگوں کو تبلیغ کرتا تھا، اس لیے کہ پہلے نبی کی باتیں لوگ بھول چکے ہوتے تھے یا مٹ چکی ہوتی تھی، یا وہ باتیں لوگ ختم کر چکے ہوتے تھے، تو نئے نبی بھیجتے تھے تاکہ لوگ کو ایک نیا نبی وہی بات پھر بتائے۔ اس لیے ہر نبی نے لا الہ الا اللہ کہا تو دوسرے آنے والے نبی نے پھر لا الہ الا اللہ کہا، اس لیے کہ پہلی بات کو دوبارہ دہرایا اور بتایا کہ بات وہی ہے جو آپ بھول چکے ہو۔ بعض نبیوں کی شریعت کو بدل دیا گیا اور وہ نبی ایک کے بعد دوسرے آئے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ ایک زمانہ گزر گیا، کہہ دیا اب نبی آئے گا ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کے بعد نبی نہیں آئے گا اور قیامت تک نہیں آئے گا تو قیامت تو پتہ نہیں کب آئے گی، اور آپ جو شریعت لائے ہیں یہ جیسے پہلی شریعتیں مٹ گئی ہیں یہ بھی مٹ جائے گی، آپ کی جو بات ہے وہ بھی پہلے نبیوں کی طرح شاید ختم ہو جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ اب فرق یہ سمجھو، پہلے نبی آتے تھے، اب نبی کیوں نہیں آتے؟ اسی لیے کہ اب نبی کی شریعت مٹ نہیں سکتی۔ بھائی نبی کی شریعت مٹ نہیں سکتی، یہ قیامت تک یہ شریعت قائم رہے گی۔ بھائی یہ قیامت تک قائم رہے گی تو نبی نہیں آیا کیا اسے بدلیں گے؟ نہیں، کہا نہیں یہ بدلے گی نہیں۔ بھائی کیوں نہیں بدلے گی؟ اس لیے کہ اس شریعت کو رسول سے پڑھنے والے اتنے مضبوط ہوں گے۔ اگر مسئلہ آپ کو سمجھ میں آیا تو میں نے مسئلہ آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ختم نبوت کی ضرورت، اور نبوت اب کسی نبی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ختم نبوت کا جو سلسلہ ہے وہی رہے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ شریعت مٹے گی ہی نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1443 سال گزر گئے، کتنے؟ 100 نہیں، 200 نہیں، 300 نہیں، 400 نہیں، 500 نہیں، 700 نہیں، 800 نہیں، 1443 سال گزر گئے۔ 1443 سال گزرنے کے باوجود بھی بتاؤ آپ کے پاس کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ نماز ہے یا نہیں ہے؟ طریقہ نماز ہے یا نہیں ہے؟ پوچھتا ہوں قرآن ہے یا نہیں ہے؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے کلمہ صحیح ہے؟ پورا ہے؟ کم تو نہیں ہے؟ نماز صحیح ہے؟ ادھوری تو نہیں ہے؟ بھئی قرآن پورا ہے یا پورا نہیں ہے؟ قرآن پورا ہے، نماز پوری ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے حضور کے زمانے میں مسجد نبوی میں نماز پڑھی جاتی تھی، آج ایسے ہی آپ کے علاقے کی مسجد میں بھی نماز ویسے ہی پڑھی جاتی ہے۔ جو امام مسجد نبوی میں جو پڑھتا تھا یا آج جو پڑھ رہا ہے، آپ کے علاقے کی مسجد میں بھی وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے، نہیں پڑھا جا رہا؟ تو اس کا مطلب ہے قرآن بھی موجود ہے اور شریعت بھی موجود ہے اور ایمان بھی موجود ہے اور سارا سلسلہ موجود ہے۔ سال کتنے گزر گئے؟ 1443 سال، ایک چیز بھی نہیں مٹی اور ایک چیز پرانی بھی نہیں کہ یار یہ تو بہت ہوگی اب نہیں کر سکتے، ہو بھی رہی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سالوں کے بعد حضور آئے، اور جب حضور آئے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کی دور کی کوئی چیز بھی باقی نہیں تھی۔
कितने सालों के बाद? 500 सालों के बाद, बाज ने कहा 600 सालों के बाद। 500 और 600 सालों के बाद ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात में से कोई चीज़ बची नहीं है, और 1443 सालों के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से कोई चीज़ मिटी नहीं है। वहां बचा कुछ नहीं है, या मिटा कुछ नहीं है, वहां बाकी कुछ नहीं था, या रहा कुछ नहीं है, और ऐसे ही सलामत है जैसे हुजूर के जमाने में सलामत था। वजह क्या है? कभी गौर करो, कभी सोचो इस पर। मैं लम्हा फिक्रिया के तौर पे आपको दावत फिक्र दे रहा हूं। कभी सोचो कि वहां सब मिट गया, यहां क्यों नहीं मिटा? यहां सब बाकी है और तरोताजा है। वजह क्या है? वजह यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कोई अबू बकर नहीं मिला। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की टीम में कोई उमर नहीं था। हजरत ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम के पास कोई उस्मान नहीं था, कोई अली नहीं था, कोई फातिमा नहीं थी, कोई आयशा नहीं थी, कोई खदीजा नहीं थी, बिलाल नहीं था, खब्बाब नहीं था, खुबैब नहीं था, तला नहीं था, जुबैर नहीं था, सुफियान नहीं था, मुआविया नहीं था। नारे तकबीर, शाने रिसालत, शाने सहाबा, अज़मते सहाबा, किरदारे सहाबा, अफ़आले सहाबा, अमाले सहाबा, शुहदाए नामूसे सहाबा, असीराने नामूसे सहाबा, कायदीने सिपाहे सहाबा, कारकुनाने सिपाहे सहाबा, सिपाहे सहाबा, हाजी इस्लाम और उनसे फारूकी साहब, किसी को भी नहीं छोड़ा। खपाए उनक स्तासु नमूने वागसल कायदीन नमूने वागसल सो खपाशे को न दिवस उसको खुशहाल है तास तय हुए माते हुए दोड़े खुशहाल करू जो सर मुझपुर लिख गया हुआ खबर मैंने पूरी गई। ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसे लोग नहीं मिले, हुजूर अलैहिस्सलाम को ऐसी जमात दी, ऐसे लोग दिए, ऐसी शख्सियात दी जिन्होंने दीन को महफूज किया, जिस्म वजूद में मुज़य्यन किया, दिलो दिमाग में मुअत्तर किया, कुलूब अज़ान में रख लिया, और रख कर घरों में नहीं बैठ गए, अपने अपने बच्चों में नहीं रहे, उठ खड़े हुए, खड़े हो गए, मैदानों में कूद पड़े, न मैदान छोड़ा, न सहरा छोड़े, न दरिया छोड़े, न समंदर छोड़े, न पहाड़ छोड़े, न खुश्की छोड़ी, न सहरा छोड़े, न तरी छोड़े, न समंदर छोड़े, न इलाके छोड़े, न कस्बे छोड़े, न अपने छोड़े, न बेगाने दुश्मन, चलते चले गए, दुश्मन को देश नैश कर दिया, बीवी बच्चे एक तरफ रख दिए, कुरान को, इस्लाम को, ईमान को उठाया, पूरी दुनिया में फैलाकर बता दिया मोहम्मद के यारों का वो रंग है जो रंग सारी दुनिया पे चढ़ा दिया है। आज पूरी दुनिया में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मौजूद है। और मेरे दोस्तों, अजीब बात आपको बताने लगा हूं, कायनात की तारीख में कहीं भी ये बात किसी से नहीं मिलती कि किसी शख्स की इतनी महफूज और साफ सुथरी सीरत हो जिसका कोई पहलू मख्फी ना हो, छुपा हुआ ना हो, कोई ऐसा ना हो जो सामने ना हो। ये हुजूर अलैहिस्सलाम है जिसकी जिंदगी का कोई पहलू मख्फी नहीं, सब वाज़े। भाई कोई पहलू मख्फी नहीं, सब पहलू वाज़े। क्यों? कि किसी और नबी ने तो आना नहीं, ये सीरत का पहलू छुप गया तो लोगों को हिदायत कैसे मिलेगी? असहाबे रसूल ने वो तमाम चीजें महफूज की, हत्ता यहां तक जुल्फे कितनी लंबी थी ये भी महफूज किया, दाढ़ी कैसी थी ये भी महफूज किया, चेहरे पे रंग खुशी में कैसे आता था और दुख में कैसे आता था ये भी महफूज किया, और घर से बाहर कदम कैसे रखा ये भी महफूज किया, और जनाब बाहर की जिंदगी में कैसे उससे अपनाया ये भी महफूज किया, और जनाब घर में कैसे रहे ये भी महफूज किया। छोड़िए इन बातों को, घोड़े का सब क्या था ये भी मालूम किया, कमरा कैसा था ये भी मालूम किया, इसे भी छोड़िए
औलाद कैसी थी ये भी मालूम है। अरे बाबा तो कोई बात ही नहीं हुई। लिबास कैसा पहना ये भी मालूम है, जूता कैसे पहना ये भी मालूम है, उंगली कैसे उठाई ये भी मालूम है, वाज किया ये भी मालूम है। आज 14 सदियां गुजरने के बाद भी, 14 सदियां गुजरने के बाद भी हुजूर की सीरत के मुतालिक जो सवाल तुम्हारी मर्जी है कर दो, उसका जवाब तुम्हें मिलेगा। और जवाब देने वालों को सहाबा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? ओ बाबा क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? किस तरह कहते हैं? सहाबा, 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 सहाबा। फिर मुझे कहने दो, खत्मे नबूवत के खत्मे नबूवत के शागिर्दों का नाम सहाबा है, दीन के मुहाफिजों का नाम सहाबा है, शरीयत के अमल पैराओं का नाम सहाबा है, कुरान के पहले कारियों का नाम सहाबा है, दीन के दाइयों का नाम सहाबा है, शरीयत की तस्वीर का नाम सहाबा है, सीरत के तसव्वुर का नाम सहाबा है, दीन इस्लाम के फैलाने का नाम सहाबा है, मैदान जिहाद में कुर्बानी देने वालों का नाम सहाबा है, गरबार वतन शहर बस्ती छोड़ने वालों का नाम सहाबा है, आलम में फैल जाने वालों का नाम सहाबा है, कुरान लिखने वालों का नाम सहाबा है, कुस्तुनतुनिया आने वालों का नाम सहाबा है, कंधार काबुल तक पहुंचने वालों का नाम सहाबा है, पिशावर मुल्तान तक आने वालों का नाम सहाबा है, सक्कर रोड़ी तक दीन पहुंचाने वालों का नाम सहाबा है, दरिया उबार करने वालों का नाम सहाबा है, समुद्रों को परवान चढ़ाने वालों का नाम सहाबा है, दीन के परचम आलम में पहुंचाने वालों का नाम सहाबा है, अफ्रीका के जंगलात तक तबलीग करने वालों का नाम सहाबा है, जिनके घोड़े दरियाओं पर दौड़ पड़े इनका नाम सहाबा है, जो बच्चों को छोड़कर मेरे तेरे तक दीन पहुंचाए उनका नाम सहाबा है, जो कुर्राए अर्श पे कुरान को फैला दे उनका नाम सहाबा है, जो कलमे की बुनियाद बनकर आलम में फैल जाए उनका नाम सहाबा है, जो कुरान के हुरूफ बनकर महफूज हो जाए उनका नाम सहाबा है, जो सीरत की दुनिया में आके नक्शे छोड़ जाए उनका नाम सहाबा है, जो तसव्वुर के आलम में तस्वीर बन जाए उनका नाम सहाबा है, जो मुजस्सम इस्लाम बने उनका नाम सहाबा है, जो इंतिखाबे खुदा बने उनका नाम सहाबा है, जो शागिर्दाने मुस्तफा बने उनका नाम सहाबा है, जो पहले मुत्तकी परहेजगार तकवादार बने उनका नाम सहाबा है, जो पूरी कायनात में तस्वीर बनकर छाते चले जाए उनका नाम सहाबा है, जो नबी के दीन को दुनिया में पहुंचाकर मुसल्लम नक्श कर जाए, इन नक्श बताने वालों का नाम सहाबा है। क्या नाम है? ऊंची टूल हुए ला सुचत गए, ला सुचत गए पजूर हुए दा सूख दी बाबा दा सूख दी, कुरान रसूल वाला सूख दी, दीन रसूल वाला सूख दी, कलिमा रसूल वाला सूख दी, शरीयत रसूल वाला सूख दी, कुरान चिलकल वाला सूख दी, अव्वल मूज कोल वाला सूख दी। सहाबा, 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 सहाबा। हुजूर आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। हुजूर के शागिर्द फैलेंगे और कायनात में फैल जाएंगे। फैले या नहीं फैले? मैंने कहा रसूलों की तादाद 313, बदर वालों की तादाद 313, नबी 1.25 लाख, सहाबा 1.25 लाख, ऊंची 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 और ऊंची और ऊंची। नबियों ने दीन फैलाया, सहाबा ने दीन फैलाया, नबियों ने कलमा दिया, सहाबा ने कलमा दिया। हुजूर से पहले 1.25 लाख, हुजूर के बाद 1.25 लाख। पहलों को नबिया कहते हैं, बाद वालों को सहाबा कहते हैं। कायनात में
سب سے بڑی جماعت انبیاء کی ہے، انبیاء کی جماعت کے بعد سب سے مقدس جماعت صحابہ کی ہے۔ کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ رسول 313، بدر والے 313، صحابہ 1.25 لاکھ، انبیاء 1.25 لاکھ۔ بابا وہ 4 کا انتخاب کتابوں کے لیے، وہاں 4 کا انتخاب شریعت اور کتابوں کے لیے، یہاں 4 کا انتخاب خلافت کے لیے۔ سمجھ آ گئی؟ یہاں 4 کا انتخاب خلافت کے لیے، وہاں بھی ان 4 میں سے ایک آلہ ہے، یہاں بھی ان 4 میں سے ایک آلہ ہے، وہاں بھی سب مل کر اس ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہاں بھی سب مل کر اس ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پتہ چلا نبیوں کی سب میں سب سے اعلیٰ حضور ہے، اور امتوں کی سب میں سب سے اعلیٰ ابو بکر ہے۔ اب اگر کسی کو توجہ، اب اگر کسی کو تکلیف ہے تو رہے بھئی، ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ سورج کیوں نکلتا ہے، تو کہتا رہے، کیا اس کے کہنے سے سورج نکلنا بند کر دے گا؟ یا وہ کہے سورج اتنی اونچائی پر کیوں ہے، تو کہتا رہے، کیا اس کی وجہ سے سورج نیچے آ جائے گا؟ بھئی ابو بکر کی بلندی میں کسی کے کہنے سے کوئی فرق پڑتا؟ تیرے کہنے سے نمبر تھوڑا ہی بدلتا ہے، انہیں تو نمبر ملا ہی وہاں سے جہاں حق تلفی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور مصلی پہ ابو بکر کو کسی اور نے کھڑا نہیں کیا، حضور نے کھڑا کیا۔ جس طرح معراج کی رات حضور کو مصلی پہ اللہ کے کہنے سے جبرائیل نے کھڑا کیا تھا، آج مدینہ میں ابو بکر کو حضور کے کہنے پہ مصلی پہ کھڑا کیا۔ اس مصلی پہ کھڑا ہونے والے پہ بھی کوئی اعتراض کر نہیں سکتا، اس کا اختیار نہیں ہے۔ اس مصلی پہ کھڑا ہونے والے پہ کوئی اعتراض کر نہیں سکتا، کسی کا اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ فیصلہ ہو چکا۔ کیا ہو چکا؟ کیا ہو چکا؟ آپ لوگ مقدمہ لڑتے ہیں، جب سپریم کورٹ سے فیصلہ آتا ہے کہتے ہیں جی کورٹ نے فیصلہ کر دیا، کورٹ نے فیصلہ کر دیا، کسی اور کورٹ نے فیصلہ کیا ہوگا، ابو بکر کی خلافت کا فیصلہ خود رسول نے کر دیا۔ اب جو لوگ ابو بکر کی عظمت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، یہ در حقیقت حضور کی عظمت پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے، رجب کے اس مہینے میں امیر المومنین، خال المسلمین، مدبر اسلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے۔ پاکستان میں ایک مخصوص محدود انگلیوں پہ گنا جانے والا ایک طبقہ ایسا ہے جو حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانتا، اور بے شمار لوگ جن کی گنتی ممکن نہیں ہے وہ ایسے ہیں جو امیر معاویہ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ آپ سب سلام کرتے ہو نہیں کرتے؟ سلام کرتے اور کہتے ہیں معاویہ تیری عظمتوں کو سلام ہے اور توجہ سمجھنا۔ معاویہ جب اسلام لائے نا تو سامنے حضور تھے۔ بھئی حضرت معاویہ جب ایمان لائے تو سامنے حضور کے سامنے اپنا ایمان پیش کیا۔ حضور نے جناب امیر معاویہ کے اسلام کو قبول کیا۔ کیا کیا بھائی؟ کس نے قبول کیا؟ تو ہے کون؟ اعتراض کرنے والا تو کون ہے؟ بھائی امیر معاویہ کے ایمان کو قبول رسول نے کیا ہے۔ یہ کون ہوتا ہے جو کہتا ہے میں نہیں مانتا؟ اس کے ماننے سے کوئی فرق؟ ہاں، جو نہیں مانتا وہ ادھر سے فارغ ہو جاتا ہے۔ بھائی اگر کوئی امیر معاویہ کے ایمان کو نہیں مانتا تو جا کر اسے میرا پیغام سنا دو، ہم تیرے ایمان کو نہیں مانتے۔ سخت بات تو نہیں ہے؟
लड़ाई की बात तो नहीं है, झगड़े की बात तो नहीं है। कोई अगर उसके ईमान को नहीं मानता, जिसके ईमान को रसूल ने माना है, तो उसे जाकर कह दो कोई मुसलमान तेरे ईमान को भी मानने को तैयार है। लोग हमें कहते हैं आप बड़े सख्त हो। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है उसको नहीं मानते। मैंने कहा ये उसको नहीं मानता, अगर चाहते हम इसको माने, उसको कहो ये उसको माने। तुम नहीं मानते। मैंने कहा हम अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसनैन और मुआविया के मुनकिर को नहीं मानते। जाओ दुनिया को पैगाम दे दो, जिसने जो करना है कर ले, तुम्हारी मर्जी में है, जो आए कर लो, हम तैयार हैं। कल भी कहा था, आज भी कहते हैं, आइंदा भी कहते रहेंगे, जो मुआविया के ईमान को नहीं मानता, हम उसके ईमान को नहीं मानते। मुआविया के ईमान को कबूल रसूल ने किया था। इससे पूछता हूं, बता तेरे ईमान को किसने कबूल किया है? बात समझ आ गई नहीं शेख साहब? भाई अमीर मुआविया के ईमान को कबूल जनाब रसूल ने किया, और जब वो ईमान लाए थे, अबू बकर मौजूद, उमर मौजूद, उस्मान मौजूद, अली मौजूद, किसी एक ने भी एतराज नहीं किया कि इसे उठाओ। कोई बात बताओ हज़रत अली और हज़रत मुआविया के दरमियान हुजूर के ज़माने में नहीं है, अबू बकर के ज़माने में नहीं है, उमर के ज़माने में नहीं है, कोई बात ही नहीं है, कोई इतराज़ ही नहीं है। कभी अली ने कहा कि कहाँ से आ गया? हुजूर ने हज़रत अमीर मुआविया को ईमान को सिर्फ कबूल नहीं, सिर्फ ईमान कबूल नहीं किया, मुआविया का सारा वजूद ही कबूल कर लिया। यारों बस कैसे कबूल किया? ईमान लाने के बाद बाकी घरों को चले गए, मुआविया को कहा तू मेरे पास रह। मुआविया हुजूर के पास रह गए। आका क्या करना है? का ईमान के बाद तुझे एजाज देना है, तुझे एजाज देना है। एजाज क्या होगा? पहला एजाज तू सहाबी रसूल है, दूसरा एजाज तू खादिम रसूल है, तीसरा एजाज तू सेक्रेटरी रसूल है, चौथा एजाज तू कातिब रसूल है। मुसलमानों देखो 4 निस्बतें हो गई, एक निस्बत भी काफी है, एक निस्बत भी काफी है। आए कलमा पढ़े और घर चला जाए, सारी दुनिया कहीं में, सारी दुनिया में कहीं नजर ना आए, तारीख कुरान और हदीस में कहीं नजर ना आए, जरूरत नहीं है, बस इतना ही काफी है। आए और कलमा पढ़ा और रसूल के चेहरे को देखा। और आज आपको एक खूबसूरत जुमला भी कह दूं, जो इस दफा सिर्फ आपकी नजर कर रहा हूं, किसी और की नहीं। हर जगह जाता हूं, कुछ ना कुछ तोहफा देता हूं। मौलवी फारूक और अमीर फजल खालिक सुनना मेरा जुमला। लोग कहते हैं कौन हो? कहते हैं मुसलमान हूं। कहा कैसे बने हो? कहते दिल से तस्दीक की, जबान से इकरार किया। मैंने कहा क्या हो गए? कहते मोमिन हो गए, मुसलमान हो गए। मुआविया तुम कौन हो? तुमने क्या किया? उसने कहा दिल से तस्दीक की, जबान से इकरार किया, मगर निगाहों से दीदार किया। कैसे पहुंचोगे भाई? कैसे पहुंचोगे वहां तक? कैसे पहुंचोगे वहां तक? सारी दुनिया की रफ्तार लगाओ, तुम वहां तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? उन निगाहों ने चेहरे रसूल का दीदार कर कर इतनी रफ्तार ले ली है, दुनिया की कोई निगाहें ये रफ्तार ले सकती ही नहीं। क्यों? ये निगाहें रसूल के चेहरे पे पड़ी। और अगली बात सुनना, खुश साहबी वो हैं जिनकी निगाह 1 मर्तबा पड़ी, कुछ वे हैं जिनकी 2 मर्तबा पड़ी, कुछ वे जिनकी चंद मर्तबा पड़ी। मुआविया उनमें से हैं जिनकी बार बार पड़ी। 500 रख लिया, सहाबी के बाद खादिम बना लिया। खादिम दूर नहीं होता, खादिम जुदा नहीं होता, खादिम कहीं और नहीं रहता, खादिम अपने मखदूम के साथ रहता है। मुआविया खादिम है तो हुजूर के साथ है। वजू की जरूरत पड़ती है तो वजू मुआविया कराते हैं, साथ जाने की जरूरत पड़ती है तो साथ मुआविया जाते हैं।
خط پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو خط معاویہ پڑھتے، اور مسلمانوں لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو خط معاویہ لکھتے ہیں، اور جب قرآن لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو قرآن معاویہ لکھتے ہیں۔ پیغام رسول معاویہ نے لکھا اور پیغام خدا بھی معاویہ نے لکھا۔ کیا شان ہے یار۔ اور پھر حضور علیہ السلام نکلے، یوں نکلے، باہر گئے، معاویہ آ جاؤ، معاویہ چل پڑے۔ کیا بات ہے، تمہیں کوئی اپنے گھر سے آ کر کونسلر کا آ جاؤ، تم کہتے ہو پھر ہمارا کونسلر ذرا تلے ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ چیئرمین سر تلے ہوں، پھر رکشا ماذا خبر ہے کو ایم این اے راگے نے اسما کرتا، ایم پی اے راگے نے اماتے آواز کر دے، خبر ہے ماں سر مکہ غلشا علاقہ سے چلو شو، ایم این اے سر تلے ماں، ایم پی اے زان سر بوتے ماں، دی فلانی خان گاڑی کے ناسو ماں، تمہا سر خبر ہے گئے، تمہاویہ سر خبر ہے گئے، تیرے معاویہ بارے کی خبر ہے گئے، معاویہ کے بارے میں بات کرتے ہو، تم یہاں رہتے ہو، معاویہ مدینہ میں رہتا تھا، تم کسی کے ساتھ جاتے ہو، معاویہ رسول کے ساتھ کیا تھا، انداز نرالا تھا، آ جاؤ آگے۔ حضور سواری پہ بیٹھ گئے، اس وقت سواری کیا تھی؟ گھوڑا، گدا، خچر، بیٹھ گئے۔ اس سواری کی مثال بیٹھنے میں موٹر سائیکل جیسی تھی، اگلا بندہ بیٹھ گیا، پچھلا بندہ بیٹھ گیا، اگلا پچھلے سے مل گیا، اگلا پچھلے سے مل گیا۔ اور جب آپ کسی محبوب دوست کے ساتھ ملتے ہو، بیٹھتے ہو، تو آپ کہتے ہو میرا دل اس سے لگتا رہے، زبردستی ہاتھ رکھ دیتے ہو کہ میرا ہاتھ رکھے، کیا ہوتا ہے؟ کم محبت بڑی ہوئی ہے۔ حضور بیٹھ گئے اور چل پڑے، محسوس کیا نا کہ معاویہ اپنا سینہ رگڑ رہا ہے۔ تم جالی کی بات کرتے ہو، تم مدینہ کی بات کرتے ہو، تم خاک کی بات کرتے ہو، تم مٹی کی بات کرتے ہو، تم شہر کی بات کرتے ہو، تم خواب کی بات کرتے ہو، میں حقیقت کی بات کرتا ہوں، جالی کی بات نہیں کر رہا، والی کی بات کر رہا ہوں، والی کی۔ پیچھے بیٹھ گئے، رگڑ لگی، حضور نے پوچھا معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے لگ رہا ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے یار۔ کہتے فلانی دس وڑے بے نظیر سے تلے ہو، زرداری سے رزیر ہے جی، نواز شریف اور سلام وہی، لالا سراج الحق دوست تھے۔ کیا ہو گیا اسے؟ حضور نے بلا لیا، کائنات کے امام نے بلا لیا، پھر اپنی سواری میں بٹھا لیا، پھر پوچھا معاویہ بتا تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے لگ رہا ہے؟ کیا حضور کو پتہ نہیں تھا؟ پوچھنا چاہتے تھے، ذرا اظہار تو کرے۔ فرمایا رسول اللہ میرا سینہ اور میرا پیٹ آپ کی پیٹھ سے لگ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضور کے کندھے پہ ختم نبوت کی مہر تھی۔ کئی بار جب گھوڑا تیز چلا ہوگا تو جھٹکا تو لگا ہوگا، تو امیر معاویہ نے چوم لیا ہوگا۔ کیا بات ہے یار، محبت کی دنیا والے محبت سمجھیں، ظالموں کو کیا پتا محبت کیا ہوتی ہے۔ او بھائی محبت کی بات وہ جانتا ہے جس کی ماں بھی ہو، جس کا باپ بھی ہو، اسے کیا پتا جس کا ایک ہو اور دوسرا نہ ہو۔ مجھے کہتے ہیں بڑا سخت ہے، میں نے کہا سخت کام ہے تو سچی بات کی ہے، سخت لگے تب، نرم لگے تب، ہم نے تو وہی کرنی۔ تم صحابہ کی توہین کرو، تمہاری نرم ہے، میں تمہاری بات کروں، یہ سخت ہے؟ جو صحابہ کو نہیں مانتا کھلی بات ہے، مجھے نہیں مانتا۔ نہ منو نہ منو نہ منو بابا نہ منو ماما نہ منو تاسو منے بلاس ول نو خوزوئے توجہ ہے۔ کون سا حصہ جسم کے کون سے حصے سے لگ رہا ہے؟ کہ میرا سینہ اور میرا پیٹ آپ کی پیٹھ سے لگ رہا ہے۔ حضور نے ہاتھ اٹھا دیے، آقا نے ہاتھ اٹھائے، محبوب نے ہاتھ اٹھائے، رسول نے ہاتھ اٹھائے۔ وہ رسول جس نے انگلی اٹھائی تھی چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا، جس نے ہاتھ اٹھائے تھے
बगैर बादलों के बारिश पड़ी पड़ी थी। जिसने हाथ उठाए थे बरसती बारिश रुक गई थी। जिसने हाथ उठाए थे अबू हुरैरा के पहुंचने से पहले मां ने कलमा पढ़ लिया था, उस नबी ने हाथ उठा लिए। अल्लाह मुआविया के सीने और पेट को इल्म और हिलम से भर दे। दुआ किसकी है? दुआ किसकी है? क्या समझते हो दुआ कबूल हुई या नहीं हुई? अरे मुआविया का सीना और पेट इल्म और हिलम से भरा हुआ है, और इससे बड़ा हिल्म वाला कोई है ही नहीं। अपनी अपनी सिफात है, मुआविया की सिफ्त ही हिल्म है। अल्लाह ने तदब्बुर दिया, अल्लाह ने अजमत दी, रसूल ने दुआ की। मुझसे एक आदमी पूछने लगा, मौलाना साहब आप मुआविया मुआविया करते हो, बताओ क्या खूबी है? मैंने कहा बताओ क्या खराबी है? ये खूबियों का भरा हुआ मुजस्मा है, इसमें हर तरफ से अच्छाई अच्छाई टपकती है। कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा कोई नहीं मानता तो जाके हसन से पूछो। ऐसे कोई थोड़ा ही किसी को कोई चीज देता है। आप तो अपना जूता किसी को नहीं देते, टोपी किसी को नहीं देते। हजरत हसन ने खिलाफत दे दी। खिलाफत दे दी किसे दी? जिसे तुम कहते हो ये अहले बैत का दुश्मन था, तुम ज्यादा जानते हो, यानी का बेटा हसन ज्यादा जानता है। तुम तो लड़ाई में थे ही नहीं, हसन तो बहुत बनफ से नफीस खुद मौजूद था। जो बनफ से नफीस खुद मौजूद था वो तो खिलाफत दे रहा है, और बेईमानों मुर्तदों जिंदगी को तुम गाली दे रहे हो, तुम बुरा कह रहे हो। वो खिलाफत दे रहा है, तुम बुरा कह रहे हो। वो तारीफ कर रहे हैं, तुम बुरा कह रहे हो। वो उसकी हुकूमत में रह रहे हैं, तुम बुरा कह रहे हो। वो खलीफा मान रहे हैं, तुम बुरा कह रहे हो। वो बड़ा मान रहे हैं, तुम बुरा कह रहे हो। वो इमाम मान रहे हैं, तुम बुरा कह रहे हो। वो उससे वजीफा ले रहे हैं, तुम बुरा कह रहे हो। वो उसको खत लिख रहे हैं, तुम बुरा कह रहे हो। वो उसका खत सुन रहे हैं, तुम बुरा कह रहे हो। वो उसके दुष्के जनाब खिलाफत दरबार खिलाफत में जाते हैं, तुम बुरा कहते हो। मैं तुम्हारी मानू या हसन हुसैन की मानू? तुम्हारी क्या हैसियत है? मुआविया की हैसियत मुझे हसन हुसैन ने बता दी है। रजब का महीना है, 22 रजब योम वफात है। 22 जमादी सानी को आपने शहर कराची में तारीख का सबसे बड़ा जुलूस निकाला। कौन रिकॉर्ड तोड़ेगा हमारा? हम खुद ही रिकॉर्ड बनाएंगे। 22 रजब को आपने उसी तरह मेहनत करके अपने अपने इलाकों से निकलना है। जुमेरात का दिन है, 24 जनवरी पड़ रही है, 24 फरवरी को आपने आगे बढ़ना है, मैदान में आना है, कदम आगे बढ़ाने हैं, साबित करना है शहर कराची मुआविया के चाहने वालों का। आओगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा उस्मान पार्क में 12 फरवरी को खूबसूरत इज्तिमा होने जा रहा है 63 टोन में। 13 फरवरी को खूबसूरत बड़े इज्तिमात होने जा रहे हैं। ये एक हल्के का जलसा जिसकी तादाद इतनी है, ताहद निगाह लोग ही लोग हैं। वो जलसे बहुत अजीम शान होंगे। तमाम अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं।